तीन जगहों पे अटैक किए गए हैं। अगर आप इस नक्शे के ऊपर देखें तो एक है फोर्दो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, उसके बाद है एक नेटन्स और तीसरा है अस्फहान इंट्रेंस है, और उसके बाद आगे जाके यहां पे कोने के अंदर कार्ल विंसन है, यूएसएस कार्ल विंसन बहरी बेड़ा, ये वहां पे बिल्कुल कोने पे यमन, और ये वो स्ट्रेट है जो कि यूएई और ईरान के आमने सामने सेंटर से गुजर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बिल आखिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और अब सारी दुनिया ये सोच रही है और देख रही है कि इस वक्त अब ईरान का इस हवाले से रद्द अमल क्या होगा। हम आज की इस वीडियो में आपको नक्शों की मदद से ये समझाएंगे और ये बताएंगे कि अमेरिका के इन अटैक्स का क्या असर हुआ है, ग्राउंड पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या कंडीशन है, यूरोप इन तमाम मामलात को किस तरह देख रहा है, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है और इस वक्त जो अमेरिका के असासे हैं वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और कितने हाई अलर्ट के ऊपर हैं, और अमेरिका ने अब ईरान को कौन सी ऐसी ऑफर दी है, नेतन्याहू क्या कर रहे हैं और ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीन जगहों पे अटैक किए गए हैं सुबह सुबह, और उसमें कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि ये 4 से 6 बजे के दरमियान ये अटैक्स किए गए हैं। अब इस वक्त जो तीन जगहों पे अटैक किए गए हैं, अगर आप इस नक्शे के ऊपर देखें तो एक है फोर्दो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, उसके बाद है एक नेटन्स और तीसरा है अस्फहान। ये एक लाइन के अंदर बिल्कुल सीधे हैं। इन तीन जगहों के ऊपर अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया है और हकीकत यह है कि अब इन ये जो बॉम्ब्स हैं ये किस जगह पे जाके लगे हैं, कितना नुकसान हुआ है, इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं। एक ये कि इस वक्त सैटेलाइट इमेजरीज जो हैं वो आ चुकी हैं और नज़र आ गया है कि कितना नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि फोर्दो के बारे में एक इरना का रिपोर्टर, ईरानी न्यूज़ एजेंसी जो कि वहाँ से रिपोर्ट कर रही है, उसके मुताबिक वहाँ पे वो गया है, उसने सारी फुटेज दिखाई हैं और वहाँ पे एक जगह पे बहुत बड़ा स्मोक ब्लैक कलर का उभर रहा है और जो कि नज़र आ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये बिल्कुल पावर प्लांट के ऑपोजिट है और यहाँ पे एक डिफेंस सिस्टम था। इसकी जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं ये आप देख सकते हैं कि पहले क्या सूरत हाल थी और बाद में क्या सूरत हाल है और कितना एक बड़ा नुकसान हुआ है। यानी एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर सिर्फ एक डॉट की सूरत में दो जगह पे निशान दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पे नुकसान हुआ है। बहरहाल इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं भी आपको बताता हूँ सारे मैप्स की सूरत में, और ख़ास तौर पे जो फोर्दो का अंडरग्राउंड जो उन्होंने बनाया हुआ है और इसराइल के पास जो मैप है उसके मुताबिक कहाँ अटैक करना था मगर कहाँ अटैक किया गया। बहरहाल ट्रंप की स्टेटमेंट आई सुबह सुबह, जेडी विंस, मार्को रोबियो और हैक्सेथ जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं वो उनके पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने आके बयान दिया और कहा कि जनाब हमने तीन जगहों पे अटैक किए हैं, अपनी मिलिट्री की तारीफ की, अपने लोगों की तारीफ की, कांग्रेचुलेशंस का बेंजामिन नेतन्याहू को, और उसके बाद ये कहा कि ईरान के लिए हमने जो करना था कर लिया, हम उसको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन अगर ईरान ने रद्दअमल दिया तो एक ऐसा खौफनाक मंजर उसका इंतजार कर रहा है। यानी कि उन्होंने धमकी दी और वो वहां से निकल लिए। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया, शायद पाकिस्तान के और दीगर जो कैपेबिलिटीज, असासे और दीगर चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने ईरान पर हमले कहा है कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और दुनिया पर इसके संगीन असरात मुरतब होंगे, और पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत भी की है। कल बड़ी बातें की जा रही थी जब नोबेल इनाम के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप को नामजद किया था, और मुझ जैसे लोग ये सोच रहे थे कि वो ट्रंप जो कि नोबेल इनाम हासिल करना चाहता है वो अगर किसी मुल्क के ऊपर हमला करेगा तो वो उसके लिए कैसे कैपेबल होगा। बहरहाल जो करना था उन्होंने कर दिया और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा गल्फ जो है वो
ہائی الرٹ پہ ہے۔ ایران نے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بحرین کی جو ایئر سپیس اور اس کی جو دیگر اثاثے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بحرین نے بھی اپنا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اپنے سرکاری ملازمین اور دیگر آفیسز کے اندر 70% لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا، ورکرز کو، کہ وہ اپنے گھر سے ہی کام کریں۔ اس وقت جو چیزیں ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، جو ممالک ان کے اندر بحرین ہے، کویت ہے اور قطر ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اثاثے پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اثاثوں کی کیا صورتحال ہے اور ایران اس وقت عالمی تجارت کے لیے کتنا خوفناک منظر کریٹ کرنے جا رہا ہے، میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں۔ اس میپ کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ اس میپ کے مطابق یہ میپ ہے فوردو کا، اور اس کے اندر آپ کو یہ جو سرکلز نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر کے، یہ بیسیکلی ٹنلز کی انٹرنس ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کے یہاں پہ کونے کے اندر انریچمنٹ کا ایک پوری لائن ہے، جہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ سارا انریچمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے اور ساری کی ساری جو نیوکلیر فیسلٹی ہے وہ اس جگہ پہ ہے۔ اب اس اگر آپ میپ کو دیکھیں تو یہ میپ دو رستوں سے یوں انٹر ہوتا ہے، دو رستوں سے انٹر ہونے کے بعد پھر یہ یوں مل جاتا ہے اور پھر رستے آگے بھی جا رہے ہیں، آگے جا کے پھر وہ یوں مل جاتا ہے اور ایک لمبی سی لائن ہے اور اس کے بعد ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک لمبی سی لائن ہے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سینٹریفیوجز کاسکیڈز تھے وہ کونے کے اوپر، رائٹ سائڈ پہ بالکل کونے کے اوپر، یہ ٹنل سے آپ جب سیدھا جاتے ہیں تو وہاں پہ تھے۔ تو اگر آپ نے اٹیک کرنا تھا اور ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو تباہ کرنا تھا تو پھر آپ کو وہاں پہ ڈیفنس سسٹم کے اوپر اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے وہاں پہ انٹرنس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے بعد وہ جہاز وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ بقول ٹرمپ کے واپس اپنے مقامات کے اوپر پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز دیکھنے، نیدنز کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ذرا میپ دکھاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ جی بی یو 57 بومب ہے، یہ B-2 بمبار کے ساتھ پھینکا گیا۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ کئی بم پھینکے جائیں گے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 6 بم پھینکے، کوئی کہہ رہا ہے 40 پھینکے، کوئی کہہ رہا ہے 10 پھینکے، لیکن آپ کو ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب یہ بم آتا ہے نیچے تو یہ ڈرلنگ کرتا ہے، اور ڈرلنگ کرتا ہوا یہ نیچے 60 میٹر یعنی 180 فٹ تک نیچے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھٹتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اٹیک ہوا ہے وہ جیسے ہی بم گرا ہے اس کے بعد ایک دم سے ایکسپلوژنز کی آئی ہیں، اور یہ صرف ایک جگہ پہ ہوا ہے۔ اب کہنا یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ انٹرنس اور ڈیفنس سسٹم کے جگہ پہ اگر یہ اٹیک کیا گیا ہے تو کیا کتنے بم وہاں پہ پھینکے ہوں گے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ صرف ایک یا میکسیمم 2 سموکس کی وہاں پہ اطلاعات آئی ہیں۔ فوردو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف ایک سموک تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بم گیا وہ پھٹ گیا، دوسرا بم بالکل جہاں پہ آگ اور آگ کے شعلے ہیں کیا وہاں پہ جا کے وہ بالکل اسی طرح آپریٹ کر سکتا ہے؟ یہ بہت زیادہ سوالات ہیں جو کہ اس بات کو جنم دے رہے ہیں کہ یہ امریکی آپریشن سکسیسفل تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال ایران نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنی یورینیم انریچمنٹ جو تھی، وہ جو میٹیریل تھا وہ ہم نے وہاں سے ٹرانسفر اور شفٹ کر دیا تھا۔ کسی بھی قسم کی تابکاری کے ابھی اس وقت کوئی بھی امکانات نہیں ہے۔ نیٹنز کی بات کریں تو یہ بھی ایک ایسے ماؤنٹین کے اوپر ہے جس کی ہائٹ کہا جاتا ہے کہ 1600 میٹر ہے، اور 1600 میٹر ہے، اور جس طریقے سے ٹنلز کے ساتھ ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے اس کے مطابق 78 یعنی 78 سے لے کے 145 میٹر گہرائی کے اندر ماؤنٹینز کے اندر یہ نیٹنز کی فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے۔ وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ٹنلز اور دیگر چیزوں کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں، انٹرنس کے اوپر، ایگزٹ کے اوپر، لیکن اس کی مکمل تفصیلات ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئیں۔ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو فیسلٹیز ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بحرین کے اندر نیول سپورٹ ایکٹیویٹی ہے، وہاں پہ سینٹرل کمانڈ ہے یو ایس کی نیول فورسز کی، اور جو 5th فلیٹ ہے وہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قطر کے اندر بھی ان کا العدید ایئر بیس ہے، وہاں پہ UAE کے اندر بھی وہاں پہ ان کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فجیرہ کے اندر ہے، الدافرہ ایئر بیس وہاں پہ موجود ہے۔
سعودی عرب کے اندر ان کے اثاثے موجود ہیں۔ تو فرانس کے صدر بھی فوری طور پہ ایکٹیویٹ ہو گئے، انہوں نے محمد بن سلمان سے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور اس وقت پورے کا پورا مڈل ایسٹ بالکل ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور اس وقت ایران کا جو رسپانس ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ کو میں ایک اور میپ دکھاتا ہوں جس کے مطابق یورپ کے 6 ممالک کے اندر 31 KC-135 اسٹریٹو ٹینکرز جو ہیں وہاں پہ KC-46 پیگیسس کے نام سے یہ وہاں پہ ڈپلوائے کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یو ایس نیمز ہے یہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی کے رستے کے اوپر، جبکہ جو ان کا کارل ونسن ہے، یو ایس ایس کارل ونسن بحری بیڑا، یہ وہاں پہ بالکل کونے پہ یمن اور بحرین کے درمیان میں عریبین سی کے اندر وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت یہ سب ایسڈ جو ہیں تیار ہے۔ جبکہ آپ ایک نیچے ڈاٹ دیکھیں گے، یہ B-52 بامبر جو ہے یہاں پہ پچھلے 3-4 مہینے سے خبریں آ رہی تھی کہ یہ ڈیاگو گارشیا بیس ہے، یہاں پہ یہ سارے کے سارے سپاٹ کیے گئے تھے اور یہاں سے یہ فلائی کیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو B-2 بامبر ہے اس کا 6000 کلومیٹر تک کا اس کا یہ فاصلہ طے کر سکتا ہے، تو یہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی کوئی بھی حملہ کر کے واپس اپنے بیس پر واپس آ سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے جو صورتحال ہے کہ ایران کے رسپانس کی بات کی جا رہی ہے کہ ایران آخر کب تک لڑ سکتا ہے۔ اب ایران کا جواب کیا ہوگا اور وہ جواب کیا دے گا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہمیں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایران کے پاس لڑنے کے لیے صرف 2 چیزیں اس وقت موجود ہیں۔ ایک، اس کے وہ ڈرونز جو کہ خودکش ڈرونز ہیں اور جو جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، ان کے پاس ہے بیلسٹک میزائلز جو کہ وہ اپنے طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیشتر اثاثے جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، اور تباہ کرنے کے بعد جو ہے اب جو فیسلٹی ہے یا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایران نے کچھ بھی فائر نہیں کیا، جبکہ ہمارے پاس جو ادنا کے حوالے سے رپورٹس آ رہی تھی کہ رات کے وقت بھی بہت زیادہ بامبنگ کی گئی ہے اور بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کب تک لڑ سکتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک، آپ چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھیں، ایک آپ چیزوں کو آئیڈیلسٹکلی دیکھیں۔ اگر ہم چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل بھی تکلیف میں ہے اور ایران بھی تکلیف میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی قوم جو ہے وہ ان کا جو پین کا تھریش ہولڈ ہے وہ زیادہ ہے، جس کے اندر زیادہ ہوگا وہ یقینی طور پہ یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوگا۔ دیکھیں، ایک جنگ افغانستان میں بھی طالبان کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا تھا پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس کے لیے 20 سال کی تکلیفیں اور مشکلات جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ تھی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، اسرائیل کے پیچھے یورپ ہے، اسرائیل کے پیچھے پوری دنیا کی انٹیلیجنس ہے، ہتھیار ہے، اور جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں امریکہ کے وہ خود اسرائیل کے اندر ہیں، اور جو 1980 کی دہائی میں مشرق وسطیٰ میں جنگوں کے لیے وہاں پہ ریزروز بنائے گئے تھے، ان ریزرو سے اسرائیل بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 سال سے تو وہ غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور 10,000 بم جو ہیں وہ وہاں پہ وہ برسا چکا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایران کی بات کریں تو ایران کے پاس پروکیورمنٹ کے لیے کوئی پروسیس نہیں ہے۔ ایران کو تھوڑا بہت چائنا نے فیول دیا تھا میزائلز کا، کچھ وہ نارتھ کوریا سے ہیلپ لے لیتا ہے، کچھ رشیا سے لے لیتا ہے، لیکن اس وقت یہ تمام کی تمام ہیلپ رکی ہوئی ہے اور کسی بھی قسم کی انٹیلیجنس یا سیٹلائٹس ایران کے پاس موجود نہیں ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرے۔ تو یہ اس طرح کا مقابلہ ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طریقے سے اپنی جنگی حکمت عملی کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر طوفان برپا کرتا ہے اور کس طریقے سے عالمی تجارت کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں یورپ اور امریکہ کے جہازوں کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ اسٹریٹ ہے جو کہ یو اے ای اور ایران کے آمنے سامنے سینٹر سے گزر رہی ہے اور جہاں سے دنیا کی تیل کا 20%
वहाँ से गुजरता है। माहाना 3000 जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं और कहा यह जाता है कि 80 से 82% तेल की जो एशिया की ज़रूरियात हैं वो उसी रास्ते से पूरी होती हैं। जबकि ईरान ने ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बल्कि रेड सी को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है, जो कि स्विस कैनाल के थ्रू यमन के रास्ते और दूसरी साइड पे जिबूती है वहां से होके गुजर रहा है। तो अब देखना यह है कि ये सारे के सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं। चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं और मामलात जो हैं वो कशीद की तरफ जा रहे हैं। अब हमने जो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, उसके मुताबिक जो जेडी विंस है, बेसिकली जब ट्रंप तकरीर कर रहे थे तो जेडी विंस पीछे खड़े हुए थे और वो बड़े ही उनके एक्सप्रेशंस बड़े हार्ड एक्सप्रेशंस थे। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है हमारे पास, उस स्टेटमेंट के मुताबिक जेडी विंस ने कहा है कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और ईरान आए और आके मुज़ाकरात करे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने किस नतीजे पे पहुंचना है। लेकिन चीन से लेके रूस तक पूरी दुनिया ये कह रही है कि एक तरफ डिप्लोमेसी के लिए मुज़ाकरात की टेबलों पे आप बिठा रहे हैं और उसके साथ ही आप वहां पे अटैक भी कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ की सरन खिलाफ वर्जी है। देखना यह है कि अब ये जो वाकया है, ये सारे का सारा जो मामला है, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका मिडल ईस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और सबसे बढ़ के इसका आलमी अमन और आलमी मुईशत के ऊपर, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।